کوشش کریں۔ آگے اب جو ہے یہ تو متقین کا تذکرہ تھا، کا اہل ایمان کا تذکرہ تھا، ان کی صفات کا بیان تھا۔ آگے جو ہے وہ اب کافروں کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جتنی مرضی آپ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے سنا دیں، قرآن حکیم کی نشانیاں پڑھ کے بتا دیں، جو مرضی آپ ان کو پڑھ کے سنا دیں، وہ ان کا کوا سفید ہی ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ کوئی شرط لگا کے آ گیا جی، کان جو کوا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، تو ماں نے کہا کہ تو بیٹے ہار دے، نے کہا میں مانوں گا تو ہاروں گا، تو وہ نہیں مانتے۔ جو مرضی آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات بتا دیں، نشانیاں بتا دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ تو جو کافر ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر، آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ نہیں مان لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، یعنی وہ جو دل ہے ان کے اوپر اب سٹیمپ لگ گئی ہے، وہ کوئی سیل پیک ہوتی ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو کھولا نہیں جا سکتا جب تک وہ سٹیمپ نہ توڑی جائے۔ تو ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، کانوں پر بھی مہر لگی۔ اب کوئی ہدایت کی بات وہ نہیں سنیں گے، یعنی ویسے تو سنیں گے، ابو جہل بھی سنتا تھا، شاید ہم سے زیادہ سنتا ہو، لیکن وہ ہدایت کی بات نہیں سنے گا، تو وہ ہدایت کی بات کے حوالے سے ان کی مہر لگا دی گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور آگے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردے پڑ گئے ہیں، ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں، یہ نہیں ابو جہل دیکھتا تھا، عتبہ ربیہ سارے دیکھتے تھے، لیکن ان کا دیکھنا وہ حیوانوں والا دیکھنا تھا، انسانوں والا دیکھنا نہیں تھا، تو اور وہ ہدایت سے خالی دیکھنا تھا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دو آیات جو ہے یہ آ گئی کافروں کے بارے میں، اور اب اس کے بعد کچھ طویل تذکرہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں پر اندر سے ہوتے خالی ہے، ایمان شمان ہوتا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول آمنا باللہ، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے ایک تو مراد ممکنہ طور پر یہودی ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے میں تو یہاں یہودی بھی آباد تھے، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے اندر سے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اندر سے، داؤد و سلیمان ہمارے اندر سے، یہ سارے رسول ہمارے اندر سے آئے ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بس کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے نا، ان کی نبوت کے منکر ہیں، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر تھے، تو دو رسولوں کے ہم منکر ہیں، باقی تو ہم سب کو مانتے ہیں، تو ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمیں بھی ایمان والا تسلیم کیا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور دوسری اس سے مراد منافقین، وہ جو آتے تھے کہتے تھے چونکہ مدینے کے اندر قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اوس و خزرج نے بھی، پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو لہٰذا کئی لوگ ایسے تھے جن کو وہ صرف قبیلے کے پریشر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ دل ان کے ایمان سے خالی تھے۔ تو وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، جو خادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، تو معاذ اللہ کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہم جا کے کہیں گے یا اللہ ہم بھی ایمان والے تھے۔ منافق جو ہے وہ جا کے کہیں گے نہیں یا اللہ ہم بھی ایمان والے تھے، تو ہمیں بھی ایمان والا تسلیم کیا جائے، تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ وما یخدعون، مگر یہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں،
وہ آگے چل کر آئے گا، وہ اپنے آپ کو مصلحون کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ تو اور لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیا لڑائی جھگڑا شروع کر دیے، جنگیں لگا دی ہیں، اور بدر ہو رہا ہے، احد ہو رہا ہے، یہ تو لڑائیاں جڑائیاں کرنے والے ہیں۔ ہم تو اسلام، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم تو مصلح لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو منافق کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ منافق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منافق کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ منافق ہے، وہ اپنے آپ کو مومن صادق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کہیں مومن صادق سمجھے بیٹھے ہوں اور معاملہ کچھ اور ہو، خدا نخواستہ۔ فی قلوبہم مرض، اب اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ کیوں یہ نفاق کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، کہ ان کے دلوں میں روگ تھا، یہ خود ہی ٹیڑے تھے، یعنی یہ خود ہی خلوص دل کے ساتھ شاید کوئی انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، یا ان کے دل کے اندر کوئی کجی تھی۔ وہ کیا کجی تھی، وہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی اس مرض کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیتا ہے، جو جنت کے راستے پر چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، جو جہنم کے راستے پر چلنا چاہیے وہ بھی اللہ آسان کر دیتا ہے، جاؤ کدھر جانا ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے تھے۔ اب وہ بات آ گئی جو میں کہہ رہا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو۔ اب فساد کیا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے سورت، اور جنگی ماحول ہے، تیاریاں ہیں۔ اگر آپ سیرت پڑھیں تو اس کے اندر مختلف سرائے ہیں، مختلف غزوات ہیں، جو تقریباً 8 کے قریب مہمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ بھیجی ہے۔ ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک کنفلکٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے، اور کنفلکٹ کی تیاری جو ہے وہ اب صحابہ کرام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کافروں سے جنگ نہیں کرنی، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ منافقین جو یہ جنگ سے بھاگتے تھے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، اور فساد کیا ہے کہ تم جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہو، آؤ آگے بڑھ کے میدان میں بدر میں جنگ لڑنی ہے اب اللہ کے لیے۔ تو یہ کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے تھے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسلم، تو یہ دیکھیں یہ تو جنگ کرنا کوئی اچھی بات ہے، تو بندے مار دینا، ادھر سے بھی بندے مریں گے ادھر سے بھی بندے مریں گے، جنگ کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ جنگ کرنا تو بری بات ہے، ہم جنگ شنگ نہیں کرتے، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے کیا تبصرہ فرمایا، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں سب سے بڑھ کر، ولکن لا یشعرون، پھر آیا یہ شعور نہیں رکھتے، یہ اپنے آپ کو اسی طرح ایمان والے اور مومن صادق سمجھے بیٹھے ہیں، اصل میں یہ فسادی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے، کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اوہ آپ کا تو پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ کینسر بن کے پورے جسم میں پھیل جائے گا، تو ڈاکٹر اس کا پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ اب کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کہے اتنا ظلم ڈاکٹر نے کر دیا، پیر کاٹ دیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ پیر نہیں کاٹا جاتا تو وہ پورا جسم جو ہے وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سوسائٹی اتنی کرپٹ ہو جاتی ہے کہ اس کرپٹ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آپریشن لانچ کرنا پڑتا ہے، کہ اس سوسائٹی کو اب ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ جو اس سوسائٹی کو کرپٹ کیے بیٹھے ہیں، اس سوسائٹی کو تو اگر صحیح کرنا ہے تو ان لوگوں کو کاٹنا پڑے گا پھر سوسائٹی سے۔ تو لہٰذا سوسائٹی کی بڑی اصلاح میں، بڑے فائدے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پھر اپنے کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اب یہ جو ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ربیہ ہے، یہ مسجد حرام میں عبادت نہیں کرنے دے رہے، مسجد حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بے دخل کر دیا، ہجرت کر کے جانے پر مجبور کر دیا، اور پوری سوسائٹی کو کرپٹ کر کے رکھا ہوا ہے، معاشی سطح پر استحصال ہو رہا ہے، سیاسی سطح پر استحصال ہو رہا ہے، معاشرتی سطح پر استحصال ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو کیا اس ظلم کو دیکھا جائے، تماشائی بنا جائے؟ او اچھا جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی بس دیکھ لیتے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے، یا اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے؟ تو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو جو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو اس کو کہہ دیجیے یہ فسادی ہیں، یہ فسادی ٹولہ ہے جو، اور یہ ہوتا ہے ہر دور میں جو بھی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ حکمرانوں کی طرف سے یہی بات آتی ہے یہ فسادی ٹولہ ہے، کہ یہ ظلم کے خلاف کیوں، ہماری یہ جو جمی جماعی سلطنت ہے اس کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔
تو وہ جو نہیں اٹھتے اور کہتے ہیں نہیں ہاں وہ تو وہاں جو نہیں اٹھے اور انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو جنگ نہیں، ہمیں تو جنگ پسند نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، تو کہا جا رہا ہے الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے اس بات کا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، مراد صحابہ کرام، تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو یہاں معیار حق بنایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کے ایمان کو معیار حق کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، یعنی جیسے صحابہ ایمان لا رہے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے معاذ اللہ معاذ اللہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے تو گھر بار نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا، مال دولت نہیں دیکھی، جائیداد نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی، ہر چیز اسلام کے لیے چھوڑ دی اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ مکے کے اندر بھی کیا کیا ہوا صحابہ کرام کے ساتھ، کتنا کتنا ظلم ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے برداشت کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینے بھی آ گئے۔ تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ایسے جیسے یہ معاذ اللہ معاذ اللہ بیوقوف لوگ، یعنی یہ تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی موقع آئے تو یہ تیار ہو جائے۔ تو یہ ان کے نزدیک یہ بیوقوفی ہے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، ہجرت کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم الصفا، آگاہ ہو جاؤ یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ صحابہ تو کامیاب، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا تو جنتوں کا مکین بن گیا، ہمیشہ کے لیے جنتوں میں چلا گیا، کامیابی حاصل کر لی۔ جس نے مال لگایا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، دنیا کے اندر بھی، قیامت والے دن بھی اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو تم اگر اپنا مال بچا رہے ہو، تم اگر اپنی جان بچا رہے ہو تو تم بیوقوف ہو۔ الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ یہ ہیں بیوقوف لوگ، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، ہم جو ہے پیسے بچا لیے، پیسے نہیں لگائے، جنگ کرنے نہیں گئے تو ہم بڑے سیانے ہیں، گھر بیٹھے رہ گئے۔ تو اصل بیوقوف تو تم لوگ ہو۔ اب پھر ان کی حرکت کا تذکرہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ دو طرفہ تعلق جو ہے وہ قائم کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی راضی رہے ادھر بھی راضی رہے، مسلمان بھی راضی رہے۔ اگر مسلمان کبھی جنگ جیت جائیں تو اسی تو نال نہیں سا نالی سا دیکھو ایسے نمازاں پڑھتے سا، ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافر جیت جائیں تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، فلاں میٹنگ میں نہیں آیا تھا، میں دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ اپنے راستے کھلے رکھتے ہیں کہ تاکہ جو بھی جنگ جیت جائے تو ہم کہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ ملتے ہیں اپنے سرداروں سے، اپنے شیطانوں سے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کیا ہم کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں، وہ تو ہم مذاق کرنے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو ہم نہیں ایمان والے نہیں ہیں۔ اب اللہ نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم، اور انہیں مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، کہ اندھے ہوئے جا رہے ہیں، اندھے ہوئے جا رہے ہیں، اور اسی سرکشی کے اندر یہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہیں رہا، اور یہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہیں رہا تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم سکسیسفل ہیں، ہم نے ادھر بھی چکر چلائے ہوئے ادھر بھی چکر چلائے ہوئے، تو بس جو بھی جیت گیا ہم دونوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مہلت دیتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ بس یو آر ود می اور اگینسٹ می،
وہ جیسے کبھی ہمیں بھی کسی نے کہا تھا نا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو ہم تو لیٹ ہی گئے تھے اور کہے تھے کہ جی ہماری کیا مجال ہے کہ اگینسٹ یو جائے، ہم تو لیٹ ہی گئے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، یو آر ود می اور اگینسٹ می، تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، بس درمیان میں کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا اللہ کے خلاف ہیں، بس درمیان میں نہیں ہے۔ وہ ایک انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے، if you are not part of solution then you are part of problem، اگر تم مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہو تو تم خود ایک مسئلہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں انسان، اور ہم جو ماشاءاللہ اس وقت اس کلاس میں شریک ہیں تو ہم اپنی نیت خالص کر لیں، ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، اے اللہ ہم تیرے ساتھ خالص ہیں، ہم مخلص ہیں تیرے ساتھ، ہم تیرے دین کے اوپر صحیح کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کردار سے بچانا، ہمیں اس کریکٹر سے بچانا جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو طغیانہم یعمہون، انہیں کے سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ مسلمان ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھنے لگ گئے اور بہت کچھ کرنے لگ گئے، لیکن ہوا کیا کہ جب جہاد کی بات آئی، جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آئی، جب جنگ کی بات آئی، پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہدایت تو ملی تھی، لیکن ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ جو ہے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارت، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی یہ تجارت۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ جو انہوں نے ایک ٹریڈ کیا ہے، یہ جو انہوں نے ایک تجارت کی ہے کہ کچھ جو ہے وہ ہدایت چھوڑ دی اور اس کے بدلے گمراہی لے لی، تو یہ اس کا ان کو کوئی نفع جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا ان کو نقصان ہی ہونے والا ہے۔ وما کانوا مہتدین، تو وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اچھا انہوں نے مال بچا لیا، گئے بھی نہیں، جنگ میں بھی نہیں گئے، تو آخر کیا ہوا؟ ابھی تک زندہ ہے؟ نہیں، وہ تو جو موت کا وقت ہے اسی دن مر گئے۔ ایک دن بھی آگے نہیں ہوتا انسان جو کہتے ہیں نا جان بچا لوں، پیسہ بچا لوں، وہ لگ ہی جاتا ہے، جان بھی جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت موت آنی ہے، اور مال بھی آج تک کسی سے نہیں بچا، لگ ہی جاتا ہے، بچ کوئی نہیں پاتا، بچا کوئی نہیں پاتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ مال بھی اللہ کے راستے میں لگا جاؤ، جان بھی اللہ کے راستے میں لگا جاؤ، اور اس طرح جان لگا دو کہ بس اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر قربان ہو جاؤ۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ اور یہ جو کردار یہاں بیان ہوا ہے، اس کردار سے بچنا چاہیے، اور یہ کردار یہ ہے کہ دین میں کوئی آسانی آئی تو پھر ٹھیک ہے، اور دین میں کوئی مشکل آ گئی تو پھر پیچھے ہٹ گئے، نہیں بس ٹھیک ہے، جو دین ہے اسی کے اوپر چلنا ہے۔ تو وما کانوا مہتدین، نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ۔